والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم من الآن إلى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات میرے محترم سامعین گرامی، اللہ رب العزت آپ کا چل کے آنا، فرش عزا پہ بیٹھنا مالک قبول فرمائے۔ جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں موجود ہیں وہ خالق، وہ مالک علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی دعاؤں کو خوب جاننے والی ذات۔ باب الحوائج ہستیوں کے صدقے میں آپ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ تمام سنی شیعہ بھائی، آپ کے علم میں، آپ کی آگاہی میں، آپ کی محبت اہل بیت میں اللہ اور اضافہ فرمائے۔ دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، اللہ عادل امام کا جل ظہور فرمائے۔ بانی مجلس کا یہ انتظام انصرام ہمارے قبلہ بخاری صاحب، اللہ ان کے گھر میں رحمت برکت کا نزول فرمائے، ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے کھلے دل سے صلوات۔ میرے محترم سامعین گرامی، مسلسل آپ 2 گھنٹے سے مجلس سن رہے ہیں، بلکہ تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے۔ کوئی دیر سے آئے، کوئی جلدی ٹائم پر آئے۔ اہل بیت کے فضائل بھی سن رہے ہیں، عظمت اہل بیت کی آیات بھی سن رہے ہیں، اور فرمان نبوی بھی سن رہے ہیں کہ اللہ کا رسول اپنی امت کو کیا فرمانا چاہتا ہے۔ آئیں میں بھی کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دوست، نبوت ختم ہو رہی تھی، ختم نبوت کا اعلان قرآن میں ہو چکا تھا، خاتم النبیین آ چکے تھے، اور نبوت ختم ہو رہی تھی، امامت کا باب شروع ہو رہا تھا۔ یہ دونوں لفظوں کو آپ ذہن میں رکھیے، نبوت ختم، امامت شروع۔ پہلے یہ چلا آ رہا تھا حضرت آدم سے، نبوت کا باب پہلے تو کھلا تھا، نبی کی اولاد پھر نبی بھی ہوتی رہی، حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد، نبوت کا باب کھلا جو تھا، نبوت جاری تھی۔ اب یہاں پر اللہ نے نبوت کا چیپٹر کلوز کرنا چاہا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرا یہ آخری نبی، نبیوں کا سلطان، سردار انبیاء، یہ آخری نبی ہے۔ لیکن نبوت ختم ہے، امامت شروع اس لیے ہے کہ ہدایت کا باب، ہدایت کا دروازہ بند نہیں۔ ذہن میں رہ جائے تو یوں کہہ دو کہ 18 غدیر ختم نبوت کا اعلان ضرور ہے، لیکن ختم ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہدایت اس وقت تک جاری
جاری رہے گی، جب تک لوگ آتے رہیں گے اللہ کا ہادی موجود رہے گا۔ جب تک لوگ آتے رہیں گے ہدایت کا دروازہ جی کھلا رہے گا۔ نبوت کا در بند ہے نا، لیکن امامت کا دروازہ ہوا کیا؟ یہاں اللہ نے لائن تبدیل کی ہے، جو بچوں کو یاد نہیں ہے میں وہ لائن پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی بزرگان جانتے ہیں جی، جس طرح ایک پٹڑی لائن تبدیل کی جاتی ہے جی، ایک لائن ایک ہوتی ہے سیدھی چلی جا رہی ہے، ایک جنکشن ہوتا ہے، جنکشن پہ لائن بدلی جاتی ہے کہ یہ جو ہے پشاور جا رہی ہے اور یہ اٹک جا رہی ہے، بدل دی جاتی ہے لائن۔ اللہ نے یہاں لائن بدلی، اور وہ لائن بدلی، نبوت ختم امامت شروع۔ لائن کیسے بدلی؟ نوجوانوں ذہن میں رکھیے، بزرگان اجازت دیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو بیٹے دیے، 3 بیٹے۔ پہلا قاسم، جس سے میرے نبی کی کنیت تو آپ کو یاد ہے نا، ابو القاسم۔ دوسرا بیٹا عبداللہ، جس کے لقب طاہر و طیب۔ تیسرا بیٹا میرے رسول کا ابراہیم، جناب ماریہ قبطیہ سے اللہ نے دیے، یہ بیٹے دیے، لیکن وہ بیٹے دے کر اللہ نے واپس لے لیے، واپس لیے اللہ نے یہ بیٹے دے کر۔ دشمن رسول خوش ہونے لگا جی، اور وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ اس لیے کہ کسی کا ہدف مشن آگے تب بڑھتا ہے جب اولاد ہو، جو وقت پڑے مشن پہ تو قربانی دے سکے۔ قربانی دیتی ہے اولاد، اولاد اس کی نہیں رہی جی، اللہ نے دے کر واپس لے لیے نا جی، اولاد ہی نہیں ہے، دین کیسے پھیلے گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ کا پرچم پھیلے گا تو کیسے؟ یہ اسلام یہاں دب کے ختم ہو کے رہ جائے گا۔ کون کہہ رہا تھا؟ بکر بن وائل، عاص بن وائل، ابو جہل، ابو لہب خوش ہو رہے تھے۔ اگر سن سکتے ہو تو میں زیادہ تو اظہار نہیں کرتا، وہ خوشی میں تالیاں بجاتے، محفل میں بیٹھتے اور نبی کو عربی میں ایک لفظ کہتے، ابتر۔ ابتر، یہ محمد ابتر ہے، کیا معنی؟ بے اولاد ہے، بے وارث ہے، لا وارث ہے۔ اس کا مشن اسلام یہاں ختم ہو جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ مشن پہ تو جانیں قربان کرنی پڑتی ہے، گھر قربان کرنے پڑتے ہیں، اولاد ہی قربانی دے سکتی ہے۔ اولاد جب ہے نہیں تو یہ مشن ختم ہو جائے گا۔ خوشیاں کر رہے تھے، لیکن اللہ کو یہ خوشیاں اور یہ ابتر کی لفظ برداشت نہ ہوئی۔ جبریل کو بھیجاؤ، جبریل جلدی جاؤ، میرے حبیب کو یہ قصیدہ قرآن کا سنا کر آؤ۔ میرا حبیب کیسے ابتر لا وارث بے اولاد ہو سکتا ہے؟ جا کر پڑھ دو، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی کوثر دی ہے۔ مہربانی، شکریہ۔ ذرا پورا موضوع میں کڑی کے ساتھ کڑی ملا کر پڑھوں گا، نہیں وہ اس طرح کے 2 جملے ادھر سے 2 جملے ادھر نہ، میں کوشش کروں گا جتنا میری طاقت یا علم ہے اس کو بچوں کے لیے سمجھا کر پڑھوں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآنی نام سیدہ زہرا کا وہ ہے کوثر۔ کوثر قرآنی نام ہے، کوثر بی بی کا قرآنی نام۔ کوثر لکھے نا، یہ 2 نکت والا نہیں ہے، پڑھے لکھے ہو نا۔ کوثر کاف کتاب والا ہے، کاف کشش والا ہے۔ کوثر کا معنی ہے کثرت، کثرت، زیادہ۔ انا اعطینا کل کوثر، میرا رسول ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی ایسی کوثر دی ہے کہ جس سے اولاد کثیر کا سلسلہ، کثیر یعنی زیادہ اولادیں ہوں گی۔ اور فصلی،
شکرانے کی نماز پڑھ، اتنی بڑی نعمت ہے، ونہر قربانی بھی کر میرا رسول ہے۔ اور میں آج اللہ یہ گارنٹی بھی دیتا ہوں، ضمانت بھی دیتا ہوں، اعلان بھی کرتا ہوں، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرے دشمن جو تجھے ابتر کے تانے دیتے پھرتے ہیں ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، تیری اولاد ہر جگہ موجود ہو۔ جی مہربانی۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہو گئی، میں مطمئن ہوں، جی میں مطمئن ہوں، جو پڑھنا چاہتا ہوں میں کچھ جملے بعد میں رزلٹ دوں گا، پر بعد میں جی ابھی تمہیدیں تو سن لیں جی۔ اور یہاں موضوع یہاں چلے گا، اس لیے کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہیں، تفسیر سننے والے بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، تاریخیں آپ کے سامنے ہیں، حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، قرآن کی تفسیریں آپ پڑھے ہوئے ہیں، تو آئیں میرے ساتھ چلیں جی۔ حضرت تاریخ ذرا دیکھیں اور پھر تفسیر ذرا پڑھیں۔ حضرت علی کی اولادیں دو طرح ذہن میں رکھیں، ایک ہے بی بی زہرا سے اولاد علی، نام لیجئے، امام حسن، امام حسین جی، شہزادہ محسن، تین جی، دو بیویاں، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، ٹوٹل اولادیں بولیں شہزادے بولیں 5، شاباش شکریہ، 5 اولادیں اولاد زہرا سے، حضرت علی کی اولادیں صلب علی سے، پر 5 اولادیں حضرت زہرا سے۔ ذرا ذہن مہربانی ہوگی اس کو ادھر علیحدہ تصور کریں، ادھر میری طرف دیکھیں، ادھر اب ادھر آ جائے۔ حضرت علی کی اولادیں دوسری اور بیویوں سے، حضرت بی بی ام البنین سے جی، حضرت فاطمہ کلابیہ ام البنین، 4 شیر بیٹے اللہ نے اس بی بی کو دیے، حضرت علی سے لقب پڑ گیا، کنیت ہو گئی ام البنین، 4 شیروں کی ماں۔ ذرا ذہن میں رکھیں، اس کو علیحدہ علیحدہ، وہ نہیں وہ علیحدہ جی جی، یہ علیحدہ، یہ 4 بیٹے اور محمد بن حنفیہ جی، اور بھی جتنی اولادیں مولا علی کی دوسری بیویوں سے، آخر والے دوسری بیویوں سے، ان سب کو تاریخ نے یہ اولاد علی کہا ہے، لیکن جو اولاد بی بی زہرا سے ہے اس کو قرآن نے، تفسیر نے، تاریخ نے ہے صلب علی سے، پر اللہ نے اولاد نبی کہا ہے۔ یا مہربانی آپ نے سمجھ لیا، بس میں خوش ہوں، میرا تھکن بھی ختم ہو گئی۔ میں نے عرض کیا جو اولاد زہرا ہے اولاد علی، صلب علی، پشت علی سے، پر میں کیا کروں، تو مان نہ مان جی، اور بے شک نہ مان، لیکن اللہ کہتا ہے یہ اولاد جو سیدہ زہرا سے ہے، میں اللہ کہتا ہوں یہ اولاد رسالت ہے۔ دوستو اللہ جس کو جس سے جوڑے وہ اس سے جڑے گی، جس سے توڑے تمہاری مرضی۔ اس لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو لے لیجئے میرے پڑھے لکھے دوستو، باہر بیٹھے رہیں دور کوئی حرج نہیں ہے، دھوپ سینکیں، لیکن جملہ ذہن میں لے لیجئے۔ پڑھے لکھے چہرے، نورانی چہرے، میری خوشی کہ میں آپ کے چہروں کا دیدار کر رہا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کی حدیث سن لو، عاشق رسول لے لو۔ میرے سچے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جعل ذریت کل نبی من صلب وجعل ذریتی من صلب علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کے اپنے صلب سے قرار دی ہے۔ آدم کی اولاد آدم کے صلب سے، نوح کے صلب سے، ابراہیم کے صلب سے، لیکن میں محمد کی اولاد اللہ نے علی کے صلب سے قرار دی۔
ذرا ذہن میں رکھیں جی. اب آج کے بعد یہ ذہن میں میری تقریر تو یاد رہ جائے, دعا دوں گا جی کہ سیدہ زہرا کی اولاد جو صلب علی سے ہے, اللہ نے یہ کہا ہے اولاد رسالت, اولاد نبوت جی. ہاں یہ اس لیے میں نے حدیث بھی پڑھ دی, یہ فرمان بھی میرے نبی کا ہے, میرے نبی کا فرمان. اب جملہ لے لیجیے. عامر شعبی ایک محدث ہے, مورخ ہے, کہتا ہے رات کو میں اپنے گھر میں موجود تھا, میرا دروازہ کھٹکا. کون؟ حجاج ابن یوسف کا قاصد ہوں, تمہیں بلایا ہے حجاج بادشاہ نے دربار میں. جس کو رات کو بلاتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا. 40,000 سیدوں کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف. کبھی پڑھوں گا لیکن ابھی نہیں پڑھتا. آپ خود کتاب اٹھائیں اور دیکھیں کہ کتنا بڑا ظالم, درندہ, وحشی, یہ خود پڑھ لیں جی. وہ بیوی کو خدا حافظ کرتا ہے, کہتا ہے قاصد آ گیا, گویا پولیس آ گئی مجھے لینے, میں جا رہا ہوں, زندہ ہوا تو آ جاؤں گا, نہیں تو اللہ بیلی, خدا حافظ. اس کے ساتھ چلا, دربار پہنچا. ہاں وہ کہتا ہے کون؟ نام یاد ہے, عامر شعبی, مورخ, محدث, حافظ قرآن. وہ کہتا ہے کہ میں نے پہنچا تو دربار میں دیکھا کہ جلاد موجود ہیں, وہ جو بندے قتل کرتے تھے, ہاتھ میں تلواریں ہیں, چمڑا بچھا پڑا ہے, جہاں پہ بندے قتل کر کر کے پھینکتے تھے چمڑا بچھا, جلاد ہیں, ننگی تلواریں ہاتھ. کہتا ہے میں تو ڈر گیا, کانپنے لگا, چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا. حجاج نے دیکھ لیا, دیکھ کر کہا کہ عامر شعبی گھبرا نہیں, میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا, کسی اور کو قتل کرنا چاہتا ہوں, تجھے گواہ بھی بنانا چاہتا ہوں, اور تو مورخ ہے تو ذرا لکھ کاغذ پر, میں کسی کو قتل کرتا ہوں, کوئی وجہ ہے سن اور لکھ. میں بیٹھ گیا, کرسی مجھے مل گئی, قیدی کو لایا گیا, زندان سے نکال کر ایک قیدی, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. میں نے پہچانا یہ کون ہے قیدی جس کو قتل کرنے کے لیے ڈھلی رات کو حجاج نے بلایا ہے دربار میں. میں نے قریب ہو کر پہچانا تو میں نے پہچان لیا یہ علی کا شیعہ ہے جس کا نام سعید ابن جبیر ہے. نام یاد رہے گا؟ ہاں کون ہے؟ سعید بن جبیر. یہ ہے جی علی کا شیعہ جس کو قتل کرنے کے لیے حجاج نے ڈھلی رات کو دربار میں بلایا, جلاد اور چمڑا بچھا پڑا ہے. حجاج دیکھ کر کہتا ہے سعید تم بدعتی لوگ ہو, کافر ہو, اس لیے کہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ تم زیارت پڑھتے ہو جی, اور امام حسین کی قبر کی طرف رخ کر کے بولتے ہو السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, سلام ہو رسول کا بیٹا, السلام علیکہ. آپ بھی سنیں, السلام علیکہ, سلام ہو آپ پر جی, یا ابن رسول جی, یبن رسول اللہ, رسول کا بیٹا. وہ رسول کا بیٹا تھوڑا ہے, وہ تو علی کا بیٹا ہے. اور تم کیا بولتے ہو زیارت میں؟ کیا بولتے ہو؟ سلام کرتے کیسے ہو؟ سلام ہو آپ پر رسول اللہ کا بیٹا. تم بدعتی ہو, تم کافر ہو, تمہیں قتل کیا جائے گا اس لیے کہ تم کہتے ہو حسین رسول کا بیٹا جب وہ ہے علی کا بیٹا. لہذا تیرا جرم یہ ہے, تیار ہو جا, یہ جلاد تیرے لیے, تلواریں تیرے لیے, تیار, موت. حجاج نے حکم جاری کیا. وہ جو لکھنے والا تھا عامر شعبی, جس کو بلائے لائے گھر سے, مورخ ہے وہ, تاریخ والا, وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ بیچارے کی موت آگے نہیں چھوڑے گا, یہ قتل کر دے گا اس کو جی. فوراً دیکھ کر حجاج کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ڈر گیا ہوگا, میری طرح کانپا ہوگا, چہرے پہ زردی آئی ہوگی, لیکن میں نے دیکھا اگرچہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں, اگرچہ پیڑوں میں بیڑیاں تھیں, لیکن نہ ڈرا, نہ جی جھکا جی, ہاں نہ جی گھبرایا جی. اور دیکھ کر کہتا ہے حجاج تو مجھے موت سے نہ ڈرا, ہم تو موت کو گلے لگاتے ہیں. دیکھ کر کہتا ہے حجاج, بادشاہ کیا کہتا ہے؟ سعید اور قیدی سن, ہاں ایک شرط پہ تمہاری موت ٹل جائے گی, موت ٹلے گی تب قرآن کی آیت پڑھ
قرآن سے ثابت کر کہ حسن اور حسین، وہ امام نہیں کہتا تھا، وہ کہتا تھا حسن اور حسین، جی اللہ مجھے معاف کرے، جیسے وہ لفظ کہتا تھا، جی ہاں وہ رسول کے بیٹے ہیں، رسول کا بیٹا ہونا قرآن سے ثابت کر، پھر موت ٹل جائے گی، نہیں تو تیار ہو جا۔ عامر شابی کہتا ہے میں حافظ قرآن تھا، میں نے بائے بسم اللہ سے لے کر والناس سین تک ایسے نگاہ دوڑائی، کون سی آیت قیدی پڑھ کر مطمئن کرے گا حجاج کو؟ آیت تو ہے نہیں قرآن میں، اب تو یہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ سعید ابن جبیر علی کے شیعہ نے جی گھبرایا نہیں، سینہ تان کر آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر کہتا حجاج بتا میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں یا 2 آیتیں پڑھوں؟ عامر کہتا ہے کہاں سے پڑھے گا یہ؟ جی وہ کہتا ہے ایک آیت پڑھ دے کافی ہے، ثابت کر ثابت قرآن سے۔ دیکھ کر کہتا ہے حجاج سن، یہ آیت قرآن میں موجود ہے، ذرا تو سن بھی، سنا بھی، مجھے بتا بھی۔ کیا؟ بسم اللہ، آپ بھی سنیں جیسے اس نے پڑھی۔ جی میں آپ مومنوں میں پڑھ رہا ہوں اور وہ قاتلوں کے سامنے پڑھ رہا تھا۔ جی دیکھ کر کہتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویونس ویحییٰ وزکریا، حضرت ابراہیم کی اولاد کو قرآن گن رہا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، آپ بھی ترجمہ کریں، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ابراہیم کی اولاد، ذریت کون؟ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد، سلیمان، ایوب، یونس، یحییٰ، زکریا، آخر میں نام لیا حضرت عیسیٰ کا۔ آیت ہے؟ ہاں ہے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ بیٹا ہے ابراہیم کا، یہ سارے نبی اولاد ہیں ابراہیم کی، عیسیٰ بھی ذریت نسل اولاد ہے ابراہیم کی۔ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کہ تو جانتا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، بنا باپ کے اللہ نے قدرت خدا، جی ہاں کہا بالکل، تو پھر کیسے بیٹا بن گئے؟ اس کے تو باپ نہیں تھے۔ آپ بھی ذہن پہ زور دینا، مجلس سننے آئے ہو، اللہ آپ کے علم کو اور بڑھائے، اضافہ کرے، میں دعا دیتا ہوں۔ ہاں حضرت اللہ کہتا ہے عیسیٰ ذریت اولاد، نسل ہے کس کی؟ بولے ابراہیم کی، اس کے تو باپ نہیں تھے، وہ بیٹے بن گئے تو کیسے؟ آخر والے کیسے؟ جی وہ کہتا ہے عامر شابی کہتا ہے میں نے دیکھا حجاج سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا، گھبرا گیا، تھوڑی دیر کے بعد سوچ کر کہنے لگا او قیدی، او سعید ابن جبیر کا بیٹا سعید، سن کہ اللہ نے عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا اس لیے بولا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو ماں تھی نا، حضرت بی بی مریم، 14 پشتوں کے بعد، فاصلہ یاد کریں، 14 نسلوں کے بعد یہ حضرت مریم کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے ابراہیم تک۔ اللہ نے مریم کے ذریعے، مریم کے وسیلے سے اولاد ابراہیم کہا ہے عیسیٰ کو، ماں کی وجہ سے 14 پشتوں کے بعد۔ اس وقت سعید دیکھ کر کہتا ہے حجاج میں یہ قرآن تیرے سر پہ رکھتا ہوں، مجھے اتنا بتا، حضرت عیسیٰ 14 نسلوں کے بعد حضرت مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم بن سکتے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین بغیر کسی فاصلے کے اپنی ماں فاطمہ کے ذریعے سے فرزند محمد نہیں بن سکتے؟ مہربانی، ماشاءاللہ آپ تو سمجھ گئے، میں گھبرا رہا تھا پتہ نہیں میں سمجھا سکتا ہوں یا نہ۔ جی ہاں دوست، جیسے اس نے یہ قرآنی استدلال، دلیل قرآن سے دلیل سعید ابن جبیر نے پیش کی، وہ لکھنے والا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حجاج کا غصہ ختم ہو گیا، پسینہ پگھر آ گیا پیشانی پر، اور دیکھ کر کہتا ہے تو نے ایسی آیت پڑھی ہے، ایسی آیت آج تک مجھے کسی نے نہیں سنائی۔
کہا مطمئن ہے؟ اب تو میں کہوں نا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، رسول کا بیٹا، جی ہاں، دیکھ کر کہتا ہے بالکل، اس کے ہاتھ سے یہ ہتھ کڑیاں اتارو، اس کے پاؤں سے بیڑیاں نکالو، نکل گئی دیکھ کر جی۔ وہ لکھنے والا کہتا ہے چلو شکر جان چھوٹی ورنہ اس کو قتل کر دیتا، لیکن اس نے فوراً کہا جی سعید نے، کس کو؟ حجاج کو، حجاج مطمئن ہو گیا ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں قرآن کی اور آیت پڑھوں۔ سعید دیکھ کر کہتا، وہ عامر، وہ جو رائٹر ہے، وہ کہتا ہے یار تیرے جان چھوٹ گئی، پھر پنگا لے رہا ہے، پتہ نہیں یہ نامراد مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا۔ تو کہتا ہے اور آیت پڑھوں، جان چھوٹ گئی، ہاتھ کڑیاں کھل گئی، ہاں کہتا ہے نہیں میں تو آیت پڑھوں گا جب تک یہ خود نہیں کہے گا بس کر۔ جی کہا اور آیت ہے قرآن میں؟ کہا پڑھ۔ دیکھ کر کہتا ہے حجاج ذرا قرآن کی آیت ذہن میں رکھو، جی میرے بعد والے دوست بھی محظوظ ہوں اہل بیت کے فضائل سے، جی اور چپ چاپ ساتھیوں، جی کاہل گاؤں میں، ہاں سنی شیعہ بھائیوں کی موجودگی میں حسنین کے فضائل پڑھنا بخاری صاحب کی مجلس پر یہ آسان ہے، نعرے لگانا آسان ہے، اور ڈھلی رات کو حجاج کے دربار میں تلواروں کے سائے میں اور فضائل سنانا یہ سعید ابن جبیر کا کام ہے۔ ہاتھ کھول گئے، دیکھ کر کہا سن حجاج میں آیت پڑھتا ہوں قرآن سے، قرآن کہتا ہے حسن حسین بیٹے ہیں خود نبی کے، خود رسول اللہ کے، سن۔ اس نے کان کھولے، کہا سن بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب نصارہ نجران کو رسول اللہ نے فرمایا اور نصارہ نجران کل تم بھی میدان میں آؤ، میں محمد بھی میدان میں آؤں گا، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں محمد اپنے بیٹے لاؤں گا، بتا وہ بیٹے کون تھے؟ ماشاءاللہ متوجہ ہو گئے۔ حجاج دیکھ کر کہتا ہے او سعید، او جبیر کا بیٹا سعید ابن جبیر، یہ تو سب نے لکھا ہے، یہ تو اتفاق کل ہے، کیا کہ رسول اللہ جب میدان میں آئے تو کیفیت یہ تھی کہ حسین کو سینے سے لگایا ہوا تھا، حسن کو انگلی سے لگایا ہوا تھا۔ ابن بیٹے کو کہتے ہیں، جمع ہے ابنا یعنی بیٹے رسول کے، قرآن کہتا ہے حسن و حسین۔ وہ لائن چونکہ تبدیل ہوئی ہے، میرے آدھے مجمع کو سمجھ میری تقریر نہیں آئے گی، میں خود کہہ رہا ہوں نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ کہیں گے اولاد علی۔ وہ جتنے اور بیٹے ہیں دوسری بیویوں سے، ان کو تاریخ نے کہا اولاد علی، اولاد علی۔ سیدہ زہرا والی اولاد اگرچہ صلب علی سے، لیکن اللہ کہتا ہے اولاد نبی، اولاد رسالت۔ اللہ کہتا ہے نبی کی اولاد میں جاری نہیں کرنا چاہتا قاسم سے، وہ جو دیا تھا پہلے، ابراہیم سے نہ، طیب و طاہر عبداللہ سے نہ، میں اولاد چلانا چاہتا ہوں نبی کی، کس سے؟ اس جی ہاں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ زہرا سے، اور اس لیے کہ یہ سلسلہ چلے گا اور پھر کثرت سے اتنا بڑھے گا، جب دین پہ مشکل بنے گی، دین تبدیل کیا جائے گا، دین مٹے گا، تو یہ قربانی دیں گے، دین بچائیں گے، یہ اولاد محمد ہے۔ پتہ نہیں میں اگر کلیئر کر چکا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک فیل خطیب بھی ہونا چاہیے، سارے پاس نہیں ہونا چاہیے، جی ایک فیل ہونا چاہیے۔ وہ آخر میں جو پڑھنا تھا مومن کمی وہ فیل ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، میں ناراض نہیں ہوتا، لیکن ذرا سمجھیں صحیح،
میں عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ نے کیا کہا، گارنٹی جو دی ہے وہ گارنٹی آپ پڑھیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا رسول ہم نے آپ کو اولاد رسالت دی ہے پر زہرا سے، جی اس لیے کہ کثرت چلے گی، ہاں اولاد بڑھے گی، جی ہاں اس لیے کہ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرے ابتر کہنے والا ابو جہل، ابو لہب، بکر ابن وائل، وائل کا بیٹا، جی اور عاص ابن وائل، وہ بے مراد، نامراد، بے نسل ہو کر رہ جائیں گے، ان کا نام دنیا میں نہیں رہے گا۔ میرا رسول، میرا حبیب، تیری اولاد مشرق مغرب شمال جنوب یہیں ایسے رہے گی، کہیں دیکھیں گے تو نقوی نظر آئیں گے، کہیں دیکھیں گے تو بخاری نظر آئیں گے، کہیں زیدی، کہیں شمسی، کہیں شیرازی، کہیں مشہدی، کہیں کاظمی، کہیں موصلی، ہر طرف سید ہوں گے موجود، اور ان کی اولاد کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں میری تقریر سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں، جہاں دیکھو سیدوں کو، او کاہل میں مجلس سننے والے، جی او جی ہاں، تو جہاں سیدوں کو دیکھو، زور سے نہ بھی بولو، دل میں کہو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ جہاں سیدوں کو دیکھو، زور سے نہ کہے، آواز سے اونچا، نہ کوئی ضرورت نہیں، ہاں دل سے کہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جی اور کہے میرے اللہ تیری گارنٹی ہے، تیرا وعدہ پورا ہو گیا، تو نے سچ کر دکھلایا، دشمن رسول ختم ہو گئے پر اولاد رسول زندہ سلامت موجود ہے۔ یہ میں نے تشریح کی ہے، کس کی؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب میں یہ جملہ مجھے بتائیں، پھر آگے میں پڑھوں۔ جی نبی کی اولاد، جی اس کی اپنی صلبی اولاد سے نہیں چلی، قاسم ابراہیم اور عبداللہ سے نہیں چلی، بس سے کس سے چلی؟ اولاد زہرا۔ دین پہ وقت آئے گا تو قربانی دے گی یہ، قرب گھر لٹوائیں گے یہ، سر کٹوائیں گے یہ، جی اگر سمجھ آ گئی تو ٹھیک۔ ایک مسئلہ حل کروں اور پھر آگے۔ جی میرا دوست، دنیا میں مشہور ہے، جو ان کتابیں نہیں پڑھتے ان میں مشہور ہے، جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو کتابیں نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں رسول کی 4 بیٹیاں، کتنا؟ ہاں ٹھنڈے کلیجے سے، مناظرے شناظرے چھوڑ، اس کو ادھر بہب لے جا، مناظرے کو تاریخ سن محبت سے، ہم محبت والے لوگ ہیں، محبت بانٹتے ہیں، نفرتیں نہ۔ دنیا کہتی ہے کہ رسول کی بیٹیاں کتنی؟ 4، جی میرا دوست حقیقت پڑھ کہ وہ رسول کی جو بیٹیاں منسوب کر دیں، نسبت دے دی خود نبی سے، رسول کی اصلی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ پالتو بیٹیاں ہیں۔ اب ذہن بلند کر، حضرت خدیجہ الکبریٰ میرے نبی کی گھر والی، حرم نبی، زوجہ نبی، ام المومنین، ام المعصومین، جی اس کی ایک بہن ہے، آخر والے میں پوچھوں گا جوانوں سے، بزرگ نہ، کالی داڑھی والے، جی اس کی بہن ہے جس کا نام ہے حالہ۔ کیا نام ہے؟ حالہ۔ کس کی بہن ہے؟ بی بی خدیجہ کی بہن ہے۔ تو وہ فوت ہو گئیں، ان کی جو بچیاں تھیں ان کو پالا جناب خدیجہ نے، پالا ماسی نے۔ اب تو نہیں سمجھ آیا، ماسی نے پالا کن کو؟ بھڑینجیوں کو، بھانجیوں کو پالا، پلی بڑی ہو گئی، جی اور پھر ان کی شادی ہوئی، جی ہاں شادی کہاں ہوئی؟ اب اس تاریخ آپ پڑھتے نہیں، میں کیا کروں۔ ابو لہب کے بیٹے تھے عتبہ عتیبہ، اعلان رسالت سے پہلے، قولوا لا الہ الا اللہ کا علم اٹھانے سے پہلے
یہ شادی کن سے ہو گئی؟ ابو لہب کے بیٹے، نام بتا، اتبا، اتیبہ۔ جب نبی نے قولوا لا الہ الا اللہ کا علم اٹھایا، کلمہ پڑھایا دنیا کو، بولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ۔ لات نہیں، بت ہے لات، منات نہیں، عزا نہیں، ہبل نہیں، اللہ کوئی خدا نہیں الا اللہ۔ تو اس وقت وہ مخالف ہو گئے اور انہوں نے ان بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا اور ان کو طلاقیں کر دیں، فارغ کر دیا۔ پھر بعد میں وہ شادی ہوئی ان سے جن سے آپ کہتے ہیں، اب بھی میں نہ سمجھا سکوں گا، وہ بچیاں پہلے کن سے شادی منکوحہ کن کی؟ اور پڑھے لکھا بول، اتبا اتیبہ بیٹے ابو لہب کے۔ جب قولوا لا الہ الا اللہ اسلام کا علم اعلان رسالت ہوا، انہوں نے گھر سے ان بچیوں کو نکال دیا۔ جب نکال دیا، فارغ کر دیا، طلاقیں گویا ہو گئیں، تو اب ان کی شادی ہوئی کن سے؟ نام نہیں لیتا، شیشہ ٹوٹ جائے گا، نام نہیں لیتا ان سے شادی ہوئی جن کا ذکر آپ فرماتے ہیں۔ ان سے شادی ہوئی۔ یہ اصلی بیٹیاں نبی کی نہیں تھیں، پالتو بیٹیاں خدیجہ کی تھیں، چونکہ پلنی نبی کے گھر، پھر بڑھی نبی کے گھر، دونوں دفعہ شادی ہوئی خدیجہ کے گھر سے، تو دنیا نے لکھ دیا یہ بیٹیاں نبی کی، جبکہ بیٹیاں نبی کی نہیں، وہ حالہ کی بھانجیاں خدیجۃ الکبریٰ کی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو پڑھیں صلوات۔ آئے ذرا آگے چلیں۔ یہ مسئلہ تھا چھوٹا، بریکٹ میں، یہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے علم میں اضافہ کروں۔ جی اب مناظرے نہیں، میں مناظرے نہیں پڑھتا، مجھے یا قرآن آتا ہے یا حدیث آتی ہے یا ہسٹری، تاریخ آتی ہے۔ محبت بانٹنے والا ہوں، نفرتیں نہیں۔ میرا دوست، یہ کون ہے سیدہ زہرا؟ انا اعطیناک الکوثر، جس کے لقب کتنے ہیں، جن کے نام کتنے ہیں، ان کے فضائل کتنے ہیں اور یہ سنی شیعہ سب نے لکھا ہے۔ جب یہ بی بی آتی تھی، نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ نہ سمجھیں نہ مانے، بے شک نہ مانے، پر سن لیں۔ ہر سنی شیعہ نے، امام بخاری کا نام سنا ہے؟ محمد بن اسماعیل بخاری، بڑا عالم، چوٹی کا بڑا عالم، ہمارے بھائیوں کا پہلے نمبر پہ بڑا عالم، نام سنا ہے یا نہیں سنا؟ امام بخاری، وہی محمد بن اسماعیل امام بخاری، میں عزت سے نام لیتا ہوں۔ اس کی کتاب ہے ادب المفرد، اس میں لکھا، اور صحیح ترمذی سیاستہ آتی ہے آپ کو، اس میں انہوں نے لکھا، کیا لکھا؟ تاریخ نے لکھا، ہسٹری نے لکھا، کیا لکھا؟ وہ پڑھ ہے میرا دوست، عربی سنا دوں، ورڈ بائی ورڈ عربک کی دنیا میں آپ کو لے جاؤں۔ کلما جاءت الفاطمۃ الی ابیہا، جب بھی فاطمہ آتی تھی اپنے بابا کے پاس، قاما الیہا، کھڑے ہو کر ادھر بڑھتے تھے استقبال کے لیے۔ کھڑے، الیہا، لہا نہیں ہے، الیہا یعنی کھڑے ہو کر ادھر۔ سنی شیعہ بھائی ہیں، ایسی بات نہ کیا کرو کہ کہیں آپ کی دوریاں ہو جائیں۔ ملو، بلاؤ ایک دوسرے کے محفلوں اور پروگراموں میں جایا کرو۔ میرا دوست، قاما الیہا قبل یدیہا، میں نے نہیں، سنی بڑے عالم ہے، یہ بڑا عالم، میں بھی مانتا ہوں بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے۔ اس قبل یدیہا، بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے نبی۔ اب میں کیا کروں؟ اگر نہ ہو، میں نے عربی پڑھی، متن کہتے ہیں ورڈ بائی ورڈ۔ اجلسہ فی مجلس ہی، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے نبی، استقبال کرتے تھے۔ آج تو میں یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، بے شک 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانی دور کرنا چاہتا ہوں۔
آپ نہیں صرف پورا اٹک پریشان ہے. میں نے 6 محرم اشرے پڑھے ہیں کامل پور سیداں جی اٹک سٹی میں. جی ہاں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ آپ پریشان ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اگر بیٹی سمجھ کر کھڑے ہوتے تھے تو ہر باپ پر سنت ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے. آپ بھی باپ ہیں کھڑے ہو جائیں. آپ بھی باپ ہیں اپنی بیٹی کے لیے آپ بھی سنت ہے. جب نبی کھڑے ہوتے تھے تو پھر آپ جبکہ کوئی باپ کھڑا ہوتا ہے نہ. اور ٹیپ کا بند سنیں. جن لوگوں کی بیٹیاں نبی کے گھر تھیں, جن لوگوں کی بیٹیاں پاک پیغمبر کے گھر تھیں, جب وہ آتی تھیں اپنے اپنے باپ سے ملنے, کتاب دکھا کہ نبی ان کے لیے ان کے باپ کھڑے ہو جاتے ہوں ان کے لیے. نہیں سمجھا نہیں سکا. اور بابا نبی کے گھر تھی نا کنہیں کی بیٹیاں, جب وہ واپس اپنے بابا کو ملنے جاتی تھی پیکے میکے, جی وہ پیکے میکے میں باپ کھڑا ہو جاتا ہو ان کے لیے نہ. میں ذمہ دار ہوں, میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں جی, میں نے ہسٹری میں پی ایچ ڈی کی ہے, تفسیر میں پی ایچ ڈی. جی میں مطالعہ رکھتا ہوں. ایسے نہیں ہے کہ پڑھ دو نہ, جو حوالہ مانگ میں موجود ہوں. جی کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا. تو پھر تیرا علم ہے تو مجھے سمجھا کیوں نبی کھڑے ہوتے تھے اپنی بیٹی کے لیے. ذہن کھول. پانی ضرورت ہو میں منگواؤں جی, نہیں تو پھر سمجھ. میرا دوست, وجہ, ریزن, کاز, راز میں سنانا چاہتا ہوں. بہر والے دوستوں کو بھی, وہ بھی مجلس سننے آئے, بخاری صاحب کی دعوت پر آ گئے. جی وہ میرا دوست, جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بی بی کے ہی تعظیم کے لیے نبی کھڑے ہوتے تھے, پر بیٹی سمجھ کر نہیں. بیٹی سمجھیں فاطمہ میری بیٹی ہے, میں کھڑا ہو جاؤں نہ. جی وہ کیسے؟ جی آج ضلع اٹک, میں کہتا ہوں ضلع پنڈی کی ساری عورتیں کھڑی ہو کر سوال کر سکتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ آپ نے مردوں کو عمل کرنے کے لیے نمونہ عمل دیے, اسوہ حسنہ دیے. جی پاک نبی جیسا سردار, علی جیسا امام, حسن جیسا امام, حسین جیسا امام. یا اللہ ہم تیری کنیزیں ہیں جی, ہمیں کیا اسوہ حسنہ, اسوہ عمل یعنی آئیڈیل ہم نقل کریں تو کس کی, ہم عورتیں کاپی کریں تو کس کی. اٹک اور پنڈی والے, پاکستان والے, پوری دنیا والے یہ تو کاپی کریں گے. کاپی مانا عمل, اسوہ حسنہ کس کے؟ نبی کو اسوہ حسنہ بنیں گے. ہاں نبی کو دیکھتے جائیں گے, نبی کے مطابق زندگی نقل کرتے جائیں گے. علی کو دیکھتے جائیں گے, علی کی نقل کرتے جائیں گے. حسن کو دیکھتے جائیں گے, چپ چاپ ساتھی, ہاں حسین کو دیکھتے جائیں گے, زین العابدین کو دیکھتے جائیں گے, باقر کو دیکھتے جائیں گے. یا اللہ ہم عورتوں کے لیے نمونہ عمل, ہم عورتوں کے لیے, یا اللہ تو عادل بادشاہ, تو عادل بادشاہ. مشکل ضرور ہے, مشکل ہے, ڈیفیکلٹ ضرور ہے. جی میرے اللہ آپ نے ہمارے لیے کیا نمونہ عمل دیا ہے, ہم کاپی کریں تو کس کی؟ یعنی بچیاں ہیں, بیٹی ہونے والے دوران میں کاپی کس کی کریں؟ زوجہ ہونے والی مدت میں کاپی کس کی کریں؟ ماں ہونے والی مدت میں ہم عورتیں کاپی کریں تو کس کی؟ اللہ نے ہاں اس لیے زیارت پڑھتے ہو, السلام علیک یا ولیت اللہ, آئے فاطمہ زہرا, مفاتی الجنان اٹھائیں کتاب ہے مفاتی, ہاں آئے زہرا جو اللہ کی طرف سے مقام ولایت پر فائز ہے, ہمارا سلام ہو. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین, جس طرح ولی ہے کون؟ نبی اور علی, اسی طرح عورتوں کے لیے ولایت پر فائز ہے تو زہرا.
اس لیے امام صادق فرماتے ہیں کہ اور تمہارے اوپر ہم امام حجت ہیں. چھٹا لال ولایت کیا فرماتا ہے؟ ہم 12 حجت ہیں آپ پر، اور ہماری دادی زہرا حجت ہے ہمارے اوپر. اب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو میں پھر بولے یہ نہیں، عورتوں کے لیے ان کی خاص زندگی میں نبی بھی نمونہ عمل ہے عورتوں کے لیے بھی، لیکن جو خاص میں نہ پڑھ سکا، کیا کروں، سپیکر ہے. خاص یعنی عورت کی وہ خاص زندگی، بیٹی ہونے، زوجہ ہونے، ماں ہونے والے حصے میں کاپی کرنی ہے انہوں نے کس کی؟ حضرت زہرا کی. حضرت زہرا حجت ہے عورتوں کے لیے، نمونہ عمل ہے عورتوں کے لیے، آئیڈیل مثال ہے عورتوں کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب عورتوں کی حجت اور ولایت رکھنے والی خاتون جنت آتی تھی، نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک حجت استقبال کرتی تھی دوسری حجت کا. ماشاءاللہ آدھا مجمع سمجھ گیا. یہ حجت کا استقبال تھا، بیٹی کا استقبال نہ. او چپ چاپ ساتھی توجہ کر، میں جلدی پڑھ لوں گا، لیکن ہاں جی میں شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے یہ مطلب، مجھے چٹ پٹ وہ تقریریں آتی ہیں لچھے دار مجھے یاد ہیں، لیکن نہ علمی گفتگو سنیں. او میرا دوست، میں جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، زہرا مقام ولایت پر پاکستان آپ کے نزدیک ہے، اسلام آباد بحر سے اگر کوئی وزیر اعظم آئے تو اس کا استقبال کون کرتا ہے ایئرپورٹ پر؟ بولیں وزیر اعظم. ہاں وزیر خارجہ آئے تو استقبال کون کرتا ہے؟ جی بالکل. صدر آئے تو پریزیڈنٹ. ہم منصب استقبال کرتا ہے. تیرے چپ میں ہو اللہ کی حکمت اور علم آپ کو مل جائے. اور دوست جب ایک حجت آتی تھی تو اللہ کی ایک حجت استقبال کرتے تھے. جی ہاں، اس لیے میں آپ کی توجہ دیکھ کر جی سیدوں غیر سیدوں شان زہرا کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. خدا کرے سمجھا سکوں، میرے اوپر فتویٰ نہ لگ جائے. دعا مانگتا ہوں اللہ ان کے ذہن کو کھول، ان کی عقل کو کھول، ان کی فہم و فراست کو یا اللہ تو کھول اور سمجھ آ جائے. جی جب ایک حجت ہوتی ہے دوسرے سب ماتحت ہوتے ہیں اس کے. اگر بات سمجھ میں آ جائے، رسول اللہ جب حجت تو سارے ماتحت اس رسول کے یا نا. اور بابا علی بھی تابع ہے نبی کے، زید تو نہیں ہے، علی تابع ہے یا نا. جی ہاں حجت ولایت نبی کی تو علی تابع. اب آگے بولے علی جب مقام ولایت پر تو حسن امام تابع. جن کو سمجھ آئے وہ بولے. حسن امام مقام ولایت و امامت پر تو حسین تابع. حسین مقام ولایت پر زین العابدین تابع. حجت ایک ہوتی ہے، اللہ کرے اب سب واضح ہو جائے. جب ایک حجت کرسی پہ ہے، سیٹ پر ہے، مقام ولایت پہ ہے، سارے تابع. جی ہاں ایک بی بی زہرا کو جی سلام کرے گا تو دل سے ذرا سن. یہ ایک زہرا ہے جو ایٹ اے ٹائم کہتے ہیں ایک ہی وقت میں جہاں رسول حجت ہے وہ اسی وقت زہرا حجت ہے. جہاں علی ولایت پر ہے اسی ٹائم جو ولایت پہ فیض ہے اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. مہربانی. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ آپ نے توجہ کی. میں خوش ہوں، میں اپنا حصہ بھی پڑھ چکا. جی آپ کی توجہ دیکھ کر میں یہ پڑھ رہا. میرے بہر والے دوست بھی سن رہے ہیں. جی میں راضی ہوں، بس دعا بھی کروں گا کہ آپ سن بھی رہے ہیں.
اور سمجھ بھی رہے ہیں. دعا کرتا ہوں آپ کے علم میں اللہ اضافہ کرے، اویئرنیس آگاہی میں اضافہ کرے، یوں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. جی ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آگاہی ہونی چاہیے، آگاہی، اویئرنیس. وہ آگاہی کہاں آئے گی، اویئرنیس کہاں آئے گی؟ مجلس میں. میرے سنی شیعہ بھائیوں آیا کرو. نکاح مجلس میں آنے سے نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، نکاح پکا ہوتا ہے. ہم مولویوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہ بنو. میں بھی مولوی ہوں. ہم ملوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہ بن. یہ علم کیا ہے؟ خدا کی قسم، عظمت رسول کی قسم، یہ علم یہ شیعوں کا علم نہیں ہے. قرآن کی قسم یہ شیعوں کا علم نہیں ہے، یہ علم رسول اللہ ہے. ہم لوگ جو ہم مولوی لوگ ہیں پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. جی ہمارے پروپیگنڈے میں نا تو تاریخ پڑھ، تو سیاںہ بن، تو عقل دانا بن، کتاب میں پڑھ. یہ علم جی جنت سے آیا شیس نبی کے لیے، بعد والے نبی کے پاس آیا، آخر میں پاک نبی کے ہاتھ میں آیا. یہ نبی نے یہ علم کس کو دیا؟ مجھے تو بتا. نبی نے، پاک پیغمبر نے، میرے نبی نے، میرے سچے نبی نے کس کو دیا؟ جی امیر حمزہ کو دیا جنگ احد میں. وہ جنگ احد میں امیر حمزہ شہید ہو گئے. پھر یہ کس کو دیا؟ بولے یہ علم نبی نے. یہ کون سا علم؟ آپ بولے علم اسلام. پھر بولے علم اسلام. خود نبی نے، مالک شریعت نے، بانی شریعت نے، اللہ کے مختار مطلق نبی نے کس کو دیا؟ علی کا بھائی ہے جس کا نام ہے جعفر طیار. جنگ موتا میں وہ لے کر گئے، وہ شہید ہو گئے. پھر یہ علم کس کو دیا؟ تو بول میں سنوں. جی یہ صحیح بخاری کہتی ہے، صحیح بخاری، امام بخاری کہتے ہیں خیبر میں دیکھ کر نبی نے فرمایا 39 دن جنگ فتح نہ ہوئی. دیکھ کر فرمایا لَأُوتَيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَارٍ. کل علم میں محمد اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. یحبہ اللہ ورسولہ. نبی فرما رہے ہیں خیبر میں علم اس کو دوں گا جی جو مرد ہوگا. اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ واپس اس وقت آئے گا جب خیبر فتح کر لے گا. اب بتا یہ علم شیعوں کا ہے؟ شیعوں کا کہاں ہے؟ یہ علم نبی کا ہے، علم رسول کا ہے. جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے علم اس کا ہے. جی اور یہ کتاب نہیں کہتی قیامت کے دن تانبے کی مانند زمین تپی ہوئی ہوگی، سایہ نہیں ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، سایہ ہوگا لیوائے حمد علم کا جس کو اٹھانے والا علی ہوگا. وہ کتابیں اٹھا. پھر اس لیے کہتا ہوں بروز حشر میدان میں علم کا ایک نشان ہوگا جو اس کے سائے میں ہوگا. خوش قسمت جمع ہوگا، ملا نہ گر سایہ تو گرمی مار ڈالے گی. ارے علم کا تو منکر ہے، بتا پھر تو کہاں ہوگا؟ علم اٹھایا کرو میرے سنی شیعہ بھائیوں، علم اٹھایا کرو. اگر کوئی شیعہ سن رہا ہے تو میں حکم دیتا ہوں اگر کوئی سنی مانگے تو علم اس کو تھمایا کرو، اس کی ویڈیو بن جائے. یہ ویڈیو اس کی موبائل والی نا ملائکہ جو بناتے ہیں وہ آیا ہے تیرے پاس، علم اس کو دے. اور سخی بن، بخیل نہ بن، علم اس کو دے. وہ تصویر ملائکہ میں بنوائے تاکہ نبی سے محشر میں کہے یا رسول اللہ میں نے علم اٹھایا تھا.
قبضہ نہ کر کہ یہ علم ہم شیعوں کا ہے، نہ، یہ تیرا قبضہ غلط ہے، تیرا علم نہیں ہے، ہاں تو نوکر ہے، تو میزبان ہے، علم اسلام کا ہے، جس کا تعلق اسلام سے ہے، جو آتا ہے آنے دے آنے دے آنے دے، علم اٹھانے دے، علم ان کا بھی ہے، ان کا بھی سخیباً قبضے نہ کر۔ ہاں جی، اگلا جملہ میں کہوں اور پھر میں سمیٹوں اپنی تقریر کو، بس آپ نے توجہ کر دی۔ میں نے عرض کیا، او میرا دوست چپ چاپ ساتھی جملہ سن لے، وہ جملہ یہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں، میں جلدی سمیٹتا ہوں تاکہ نیاز ٹھنڈی نہ ہو جائے، کیونکہ ننگر پک رہا تھا، بانی نے ان سے کہا ان کو ڈھک دو تاکہ ٹھنڈا نہ ہو، جی گرم گرم رہے، جی ہاں، تو میں بھی چاہتا ہوں جلدی دعا پڑھوں۔ جی او میرا دوست، نبی فرماتے ہیں زہرا، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ رسول۔ زہرا، اللہ نے جیسا باپ آپ کو دیا ہے ایسا باپ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ زہرا، جیسا شوہر اللہ نے آپ کو شوہر دیا ہے ایسا شوہر اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اگلا جملہ سن، جی ہاں، دیکھ کر فرمایا زہرا، جیسی اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے ایسی اولاد۔ اب وہ ٹائم نہیں ہے ورنہ زہرا جی کہ بابا کا ایک قصیدہ پڑھتا، جی زہرا کے بابا کا قصیدہ سن لو، سن لیں گے جی، پیاس لگی ہو تو نہ پھر ٹھیک ہے سنیں جی۔ زہرا کا بابا وہ ہے میرا چوپ چاپ ساتھی جی، وہ اٹک کے ضلع پنڈی سے آنے والا سن، زہرا کا بابا تیرے جیسا نہیں، عام جیسے نہیں، حتیٰ نبی بھی زہرا کے بابا جیسے نہیں، 1,24,000 وہ بھی نہیں۔ کون ہے زہرا کا بابا؟ تیری چپ کی قسم، زہرا کا بابا وہ ہے جس کا قصیدہ قرآن ہے اور خود اللہ اسی کا ثنا خوان ہے۔ کون ہے زہرا کا بابا؟ زہرا کا بابا وہ ہے جو الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، جو بے سے بشیرا نذیرا ہے، جو تے سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے، جو سے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا ہے۔ توجہ ہے؟ زہرا کا بابا جو جیم سے جاہدو فی سبیل ہی ہے، ہے سے حولہو لنریاہو ہے جی۔ نقوی صاحب، زہرا کا بابا وہ ہے جو خے سے خاتم النبیین ہے۔ زہرا کا بابا، اور تیرے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور تو نے کلمہ پڑھا اور سچا اور سچا اور سچا بنے گا۔ ذرا سن، زہرا کا بابا یہ ہے خے سے خاتم النبیین ہے، دال سے داعین اللہ بیزنی ہے، قرآن پڑھ۔ ہاں، زہرا کا بابا زال سے ذکرن رسولہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے۔ زہرا کا بابا رے سے رحمت للعالمین ہے، زے سے زینت دارین ہے، سین سے سراج المنیرہ ہے، شین سے شاہدوں و مبشروں و نذیرہ ہے، سواد سے صراط مستقیم ہے، زواد سے زحا واللیل اذا سجا کا مصداق ہے۔ کون پڑھ رہا ہوں؟ زہرا کا بابا۔ تو اسے تاہا ما انزلنا القرآن لتشقا ہے، جو اسے ظہیرا للمومنین ہے، اندہو عین سے اندہو مفاتیح الغیب ہے۔ پڑھ قرآن، کاف سے جی عین سے اندہو مفاتیح الغیب ہے، غین سے غیب السماوات والارض ہے، پھر سے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا مصداق ہے۔ ارے کاف سے قد جاءکم من اللہ ہے، ونور و کتاب مبین اسی کی شان ہے، کیا سے کونو مع الصادقین اسی کی عظمت ہے۔ لام سے لولا کا لما خلقت الافلاق اسی کا خطاب ہے۔ ارے نون سے نون والقلم نور السماوات والارض ہے۔ توجہ، تیرے نبی کی شان پڑھ رہا ہوں۔ زہرا کا بابا میم سے میت الرسول فقد اطاع اللہ، اس کی اطاعت ہے۔ نون سے نون والقلم نور السماوات والارض اس کی نعت ہے۔ ارے باپ سے ولی الرب العالمین اسی کی ولایت ہے۔ یہ سے حلقہ والانسان ہین من الدہر لم یکن شیء مذکورا ہے، اور یہ سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تکبیر! اللہ
رسول اللہ، رسول اللہ، مہربانی، شکریہ۔ بس میرے دوستو، آپ نے توجہ کی، میں یہ پڑھ گیا۔ میرا 1 گھنٹہ ٹائم بانی نے مقرر کیا تھا، فرمایا تھا 1 گھنٹہ آپ کا ٹائم ہے، میرا ٹائم مکمل ہو گیا۔ آپ سے دعا لیتا ہوں اور یہ جملے آپ سے حوالے کرتا ہوں۔ کون ہے زہرا کی ماں؟ ذہن حاضر کرو، کون ہے زہرا کی ماں؟ ملکۃ العرب، محسنہ اسلام۔ تو کہتا ہے وہ ہیں صرف ام المومنین۔ مومن حسین کمی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے وہ صرف ام المومنین نہیں، ام المعصومین۔ نہیں سمجھا تو یوں کہہ دو، جی تیرا ایمان تازہ ہو جائے، بحر والے بیٹھے ہوئے تمام سنی شیعہ خوش ہو جائے۔ جی کون ہے زہرا کی ماں؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ زہرا کی اماں نے یہ اعلان کیا تھا، یا رسول اللہ، عرب کا کوئی وڈیرا، عرب کا کوئی تاجر ایسا نہیں ہے جو خدیجہ کا قرضی مقروض نہ ہو۔ یا رسول اللہ، پردہ لگا دیں بیت اللہ کے اندر اور اندر میں بیٹھ جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ، پردے کے بہر آپ بیٹھ جائیں۔ یا رسول اللہ، یہ پورے عرب میں منادی کرا دے، جو جو خدیجہ کا قرضی مقروض ہے چلا ہے بیت اللہ میں، یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھتا جائے، خدیجہ سے قرض کی معافی کی رسید لیتا جائے۔ آپ نے توجہ کی، میں دعا دوں گا۔ آپ نے سنا اور سمجھا نا، سمجھنے پر جو خطیب ہوتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ میری تقریر سمجھی ہے، بس باقی آپ کے حوالے۔ جی بس جی۔ اور میں نے عرض کیا میرا دوست زہرا یعنی بی بی زہرا، بی بی فاطمہ زہرا کی ماں کون ہے؟ جی وہ خدیجۃ الکبریٰ ام المعصومین ہے۔ ایک ہی جملہ کہوں تیرا ایمان تازہ ہو جائے اور مجھے اجازت دے دے، میرا گھنٹہ پورا ہو گیا۔ میں جملہ یاد کرنا چاہتا ہوں، باقی بیویاں جو ہیں آہستہ سے سن لو، دل میں لکھ لو، جتنا اور نبی کی گھر والیاں ہیں ام المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، ام المومنین ہیں۔ خدیجہ صرف ام المومنین نہیں، ام المعصومین ہے۔ مومنوں کی ماں ہونا اور بات ہے، معصومین کی ماں ہونا۔ نہیں سمجھے تو میں کلیئر کروں۔ جی ہاں، وہ میرا دوست ایمان تازہ ہو جائے گا، اس لیے کہ بی بی خدیجہ کو تمام سنی بھی مانتے ہیں، تمام شیعہ بھی مانتے ہیں، تو خوش ہو جائیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جملہ لے لو، جتنا بیویاں ہیں ساری، یہ نبی کی گھر والیاں، جتنا بیویاں ہیں ساری، جی وہ نبی کے در پر چل کر رہی ہے۔ خدیجہ وہ ہیں جن کے در پہ نبی چل کر آئے ہیں۔ میں کیا پڑھوں؟ جی جملہ لے لے، جتنا بیویاں ہیں محبت سے اور عزت سے، جی توہین نہ، مت، جی عزت سے، جتنا بیویاں ہیں ان کا بیت المال سے حصہ معین تھا، وہ بیت المال سے حصہ لے کر زندگی گزارتی تھیں۔ اب جملہ اردو سمجھ میں آ جائے تو لے لے، جتنا بیویاں ہیں ان سب کو اسلام نے پالا ہے۔ خدیجہ وہ ہیں جس نے اسلام کو پالا ہے۔ اسلام کو پالا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟
جی میرے دوستو، ٹائم اختتام کو پہنچ گیا اور میرا ٹاپک ادھورا رہ گیا. انشاءاللہ یا نصیب موقع ملا تو تب جو ہے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. یہی خدیجۃ الکبریٰ آخری ٹائم ہے. رسول اللہ دیکھ کر پوچھتے ہیں خدیجہ تیرا آخری ٹائم ہے، کچھ مانگ میں دوں. دیکھ کر کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. جی زہرا جیسی بیٹی میں گود میں لے کر 11 معصوموں کی ماں بن گئی ہوں، مجھے سب مل گیا. کہا نہیں میں کہتا ہوں کچھ مانگ. جب دوبارہ نبی نے کہا نا، ایسے دیکھا قریب بیٹھی تھی 4 سالہ بچی. زہرا بلایا، اس کا ہاتھ پکڑا اور نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے یا رسول اللہ دنیا والوں کے بیٹے ہیں، میری بیٹی ہے. مانگتی یہ ہوں کہ میرے بعد میری بیٹی کو کوئی نہ رلائے، کوئی نہ رلائے. میری بیٹی کو کوئی رلائے نہیں. جی نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. جی ہاں عزادار یہی وجہ ہے جب شادی ہوئی تھی میرے مولا علی کے ساتھ، جی جناب خدیجہ موجود نہیں تھی. جی شادی رخصتی کی ہوئی تو اس وقت زہرا کا ہاتھ پکڑا خود نبی نے اور علی کو بلایا، بلا کر علی کے ہاتھ پر رکھا اور کہا یا علی یہ خدیجہ کی امانت ہے، یا علی یہ خدیجہ کی امانت ہے. وزادار یہی وجہ ہے جب آخری ٹائم تھا نبی کا، سنا ہے تو ٹھیک، نہیں تو مجھ سے سن. میرے پاس 20 کتابیں موجود ہیں اس حوالے کے لیے. جی ہاں آخری ٹائم جب نبی کا، جی نبی کا سر زہرا کی گود میں تھا. آخری ٹائم، وقت آخر. جی اس وقت دروازے پر کسی نے اجازت چاہی، آل نبی مجھے اجازت دو، میں نبی کی زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں. بی بی نے فرمایا میرے بابا کو آرام ہے، ملنے والے تھوڑی دیر کے بعد آ جانا. تھوڑی دیر گزر گئی، پھر کہا. اس وقت بی بی نے پھر فرمایا میرے بابا کو آرام ہے، ملنے والے تھوڑی دیر کے بعد آ جانا. تھوڑی دیر گزر گئی، پھر کہا آل نبی مجھے ضرور حاضر ہونا ہے. اس وقت نبی زادی کے آنکھوں سے آنسو گرے، بابے کے چہرے پر گر گئے. نبی کی آنکھ کھل گئی. فرمایا میری بیٹی میں تو زندہ ہوں، تجھے کس نے رلایا؟ عرض کرتی ہے بابا دروازے پہ کوئی آیا ہوا ہے، کہتا ہے میں نبی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہے پر کہتا ہے مجھے ضرور حاضر ہونا ہے. اس وقت نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا میری بیٹی یہ نہ رکنے والا فرشتہ ملک الموت جو آج تک کسی در پہ نہیں رکا، تیرے در کی عظمت ہے، رک رک کے اجازت مانگ رہا. میری بیٹی اجازت دے گی تو اندر آئے گا، نہیں تو کھڑا ہوگا. میری بیٹی جلدی اجازت دے دے. نبی نے فرمایا میری بیٹی جلدی اجازت دے دے، وہ آ جائے، اسے اللہ نے بھیجا ہے، اس کو انتظار نہ کرا. بی بی نے اجازت دی، ملک الموت اندر آ گیا. وہ عزاداروں میں عرض کرتا ہوں یا وہ وقت تھا فرشتے اجازت لیتے تھے، جب اجڑ گئی اس دروازے پہ آگ لگ گئی. وہ وقت تھا فرشتے اجازتیں لیتے تھے، جب اجڑ گئی بابے کی وفات کے بعد، جی بغیر پوچھے لوگ اندر داخل ہو گئے.
وہ عزادار ہو میں کیسے پڑھوں، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ عزادار مجھے یہ بتا، میں کچھ پڑھتا ہوں کچھ چھوڑتا ہوں۔ جی ہاں میں نوکر، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایسے دیکھا ہے، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں۔ جی ہاں، جن عورتوں کی اولادیں چھوٹی ہوتی ہیں نا، وہ عورتیں دعائیں مانگتی ہیں، یا اللہ میری اولاد چھوٹی ہے، جب تک میری اولاد بڑی نہ ہو جائے مجھے موت نہ دینا۔ وعددارو کیا وجہ ہے؟ زہرا کی اولاد چھوٹی ہے اور دعا مانگ رہی ہے، اللہم اجل وفاتی، اللہ میری موت بھیج، زہرا دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو جائے۔ وعددارو مجھے پتا ہے آپ سارے نمازی ہیں، اور نمازیوں جب دعائے قنوت پڑھتے ہو دعا کے لیے ہاتھ اوپر کرتے ہو، کتنے ہاتھ اوپر کرتے ہو؟ 2 ہاتھ۔ مجھے بتاؤ کیا وجہ تھی؟ اور نبی کی بیٹی ایک ہاتھ سے دعائے قنوت پڑھتی تھی، ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا، اور نبی کی بیٹی ساری زندگی روتے گزر گئی بابے کی رحلت کے بعد۔ بابے کی امت کا پیغام پہنچا، کیا پیغام؟ یا علی زہرا سے کہو یا رات کو روئے یا دن میں روئے۔ رونے پہ پابندی لگ گئی۔ ایک بیت الحزن بنایا تھا، امت نے وہ بیت الحزن بھی گرا دیا۔ بیت الحزن یہ شہدائے احد، امیر حمزہ کی قبر پہ جا کر زہرا بابا کو روتی تھی۔ دنیا کلمہ گو کیا سمجھائے کہ وہ ہندو تھے؟ نہ عیسائی یہودی، نہ کلمہ گو تھے جنہوں نے پابندیاں لگائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بابے کی قبر پہ آئی ہے تو وہ نوحہ پڑھائے عربی میں جو آج تک کسی نبی نے بھی نہیں پڑھا۔ بابے کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سنہ لیا لیا، بابا تیری بیٹی پہ وہ مصائب ہے، دنوں پہ آتے دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ عزاداروں کو اتنا دکھیا، جی گھر میں چلتی تھی دیوار کا سہارا لے کر۔ جی جب ایک دن جب علی آئے کیا دیکھا؟ زہرا ایک وقت میں 2 کام کر رہی ہے۔ جی شہزادوں کو نہلا بھی رہی ہے، امام حسن و حسین کو کھانا بھی تیار ہو رہا ہے۔ جی پوچھا زہرا ایک وقت میں 2 کام؟ عرض کرتی ہے، یا علی میں سوئی ہوئی تھی، بابا کی زیارت ہو گئی نیند میں، بابا نے فرمایا زہرا آج تو دنیا کے دکھوں سے آزاد ہوگا، زہرا آج تو میرے پاس آ جائے گی، یا علی میری زندگی کا آخری دن۔ شاید آپ اندازہ نہیں کر سکو گے، علی کے جگر سے پوچھو جس نے سنا کہ نبی کی بیٹی کا یہ آخری دن ہے، رونے لگ گیا علی۔ تاریخ ایسے کہتی ہے، بیٹھی قریب اور دیکھ کر کہتی ہے، یا علی میری چند وصیتیں سنیں۔ پہلی وصیت پڑھ دوں، زہرا کی وصیت سنا دوں؟ دیکھ کر کہتی ہے، یا علی جن لوگوں نے مجھے خالی لوٹایا ہے، میرا حق غصب کیا ہے، وہ میرے جنازے میں نہ آئے، یا علی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل، میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ اگلا جملہ، اور میرے سنی شیعہ بھائیوں آپ سب کو محبت ہے نبی سے، رسول کے عاشق بیٹھے ہو جی، ہاں نبی کی نیانی ہاں وصیت کر رہی ہے کیا؟ یا علی جی جب مجھے دفن کر دے میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ آج تک میں نے نہیں پڑھا کوئی آدمی کہے میری قبر مٹا دو۔ سیدو یہ نبی کی بیٹی ہے، کیوں کہتی ہے میری قبر مٹا دو؟ قبر بھی محفوظ نہیں تھی دشمنوں سے۔ اس کے بعد عزادار علی مسجد میں تشریف لے گئے، میں نے ختم کر دیا
جی اور جی حسنین کو نانے کے روزے پر بیٹھا بھیجا، شہزادے روتے ہوئے آئے، اس وقت فضہ سے کہا ہماری ماں کہاں ہے؟ تاریخ ایسے کہتی ہے فضہ سے بی بی نے کہا فضہ جب تک تسبیح کی آواز سننے میں آئے سمجھنا زہرا زندہ ہے، تسبیح رک جائے سمجھنا زہرا بابا کے پاس پہنچ گئی۔ عزادارو تسبیح کی آواز رکی، شہزادے اندر داخل ہوئے اور دیکھ کر کہا ہمیں بابا نے نانا نے بتایا ہے کہ تمہاری ماں میرے پاس پہنچ گئی ہے۔ وہ عزادارو شہزادے رو رہے تھے، علی کو خبر دی گئی، علی جیسا بہادر زہرا کی رحلت سن کر ایک دفعہ کھڑے تھے زمین پر بیٹھ گئے۔ وہ عزادارو وصیت کے مطابق ڈھلی رات کو غسل و کفن کا انتظام کیا، غسل مل رہا تھا۔ فضہ اور اسما دو بیویاں ہیں جو مدد کر رہی تھیں غسل میں علی کی۔ جی لکھا ہے کہ غسل میں علی نے سب سے کہا روتے ہو تو روتے رہو لیکن آہستہ رونا، مجھے زہرا کی وصیت ہے جنازہ مجھے رات کو اٹھانا ہے، آہستہ رو۔ جی ہاں اسما بنت امیس کہتی ہے کہ غسل کے دوران ایک دفعہ علی خود اونچا رونے لگ گئے۔ میں نے عرض کیا مولا آپ کیوں اونچا رو رہے ہیں؟ فرمایا ذرا دیکھ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، نبی کی امانت سالم نہیں ہے۔ عزادار جنازہ تیار ہوا، سنی شیعہ بھائیو تاریخ نے لکھا جی آپ کے علاقے میں بھی جنازہ تیار ہوتا ہے، پورے جنڈ میں مٹھیال بسال جی ہاں اس وقت وارثوں کو بلاتے ہو، او وارثوں کو آنے دو منہ دیکھنے دو۔ علی بھی جنازے کے قریب آ کھڑے ہوئے اور بلایا، نگاہ کی صحن میں یا حسن ہو یا حسین یا زینب ہو یا ام کلثوم حلموا تزودوا من امکم، آئیے اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو، جنازہ اٹھنے والا ہے۔ عزادارو شہزادے بھی آئے، شہزادیاں بھی آ گئی۔ تاریخ ایسے کہتی ہے، پڑھ دوں تاریخ کہتی ہے سب آ گئے پر حسین قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں بابا میری ماں فخر مریم ہے، مریم نے عیسیٰ کو کفن کے اندر بلایا تھا، اور ایک دفعہ میری ماں بھی مجھے بلائے۔ عزادارو علی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا، قد حنت و انت و مدت یدایا فقالت و ولدا، علی کہتے ہیں میں نے دیکھا زہرا کے کفن کے بند کھل گئے، زہرا کے دونوں ہاتھ بہرا گئے، اور میرے کربلا کے غریب حسین اور میرے لاڈلے حسین آدھر مانے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ عزادارو حسین آگے بڑھے، ماں کے جنازے پر گر گئے حسین۔ عزادارو ایک دفعہ آواز آئی یا علی، حسین کے رونے کی وجہ سے ملائکہ نے تسبیحاں چھوڑ دی، وہ جنت میں حوریں رو رہی ہے، یا علی حسین کو جنازے سے اٹھا لے۔ عزادارو علی نے آگے بڑھ کر شفقت کا ہاتھ پھیرا، تسلی سے حسین کو سینے سے لگایا۔ عزادارو آپ کی طرف سے ایک جملہ پڑھتا ہو، عزادارو آقا حسین یہ عزادار ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا جب آپ اپنی ماں کے جنازے پر آئے بابا تسلیاں دے رہے تھے، بابا شفقت کا ہاتھ پھیر رہے تھے، پر قربان جائے آپ کی بیٹی سکینہ پر جب کربل میں آئی ہے بابے کے لاشے پر، وہ تسلی کسی نے نہیں دی، تماچے کھا رہی تھی، کہہ رہی تھی ہے یتیمی بابا بھی مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان حاضرین کی حاضری قبول فرما،
جتنے شرکاء باہر بیٹھے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، بیویاں ہیں، خواتین، عورتیں آئی ہوئی ہیں، تمام سید زادے بخاری صاحب کو پرسہ دینے کے لیے ان کی دادی زہرا کا حاضر ہوئے ہیں۔ یا اللہ یہ پرسہ ان تمام شریکوں کا، حاضر ہونے والوں کا پرسہ قبول فرما۔ یا اللہ نبی آل نبی کی عزت عظمت کا واسطہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہماری عاقبت بے خیر فرما۔ نبی آل نبی کی عزت عظمت کا واسطہ جو مومنین مومنات حاضرین میں سے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عنایت فرما۔ باب الحوائج ہستیوں کا واسطہ تمام موجودین حاضرین کے مرحومین کو بی بی زہرا کے صدقے میں جنت نصیب فرما۔ میرے اللہ نبی اول نبی کی عزت عظمت کا واسطہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہماری عاقبت بے خیر فرما۔ ہمارے بخاری صاحب بانی مجلس یا اللہ ان کے دینی دنیاوی مقاصد پورے فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، اس گھرانے کو یا اللہ خدمت اسلام و مسلمین اور یہ عزاداری منعقد کرنا یا اللہ تا زندگی تا قیامت تک یہ افتخار اس گھر کو نصیب فرما۔ میرے اللہ نبی اول نبی کی عزت عظمت کا واسطہ تمام حاضرین کو حج بھی نصیب فرما، 14 معصومین کی زیارت بھی نصیب فرما۔ یا اللہ نبی آل نبی کی عزت عظمت کا واسطہ جی ان ذمہ لگا رہے ہیں بخاری صاحب، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، بخاری صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ نبی آل نبی کی عزت عظمت کا واسطہ دلوں کی دعائیں تو جانتا ہے، تمام دعائیں مستجاب فرما۔ کریم اللہ رحیم اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا اس پورے علاقے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، باران رحمت عنایت فرما۔ کریم اللہ رحیم اللہ ہم سب کو حوادث زمانہ، شر نفس، شر شیاطین، شر منافقین، شر حاسدین سے محفوظ فرما۔ کریم اللہ رحیم اللہ میرے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہمارے آقا مولا امام زمان کا جلد ظہور فرما، بحق نبی و آلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔